وفاقی وزراء نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا انکشاف کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کو دھمکی آمیز خط میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ فواد چودھری اور اسد عمر نے کہا کہ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس آف پاکستان کو دکھایا جائے گا۔ اسد عمر نے الزام لگایا کہ مراسلے میں نواز شریف کا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس خبر کا مزید تجزیہ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی صاحب، انیقہ نثار ہمارے ساتھ ہوں گی اور رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سے۔ مجاہد صاحب، جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کی جانب سے اس مراسلے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے میڈیا اور قوم کو، تو اب ان کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد اور یہ مراسلہ جو ہے اور جو ہماری خارجہ پالیسی ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں، بہرحال ایک دو وفاقی وزراء ہیں اور خاص طور پر اسد عمر صاحب ایک سنجیدہ آدمی ہیں۔ فواد چودھری کے بارے میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو مولا جٹ یا بڑھ کے مارتے ہوں گے، لیکن ایک ذمہ دار وفاقی وزیر اگر یہ خط کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً جب یہ خط کی بات آتی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا تو وہ خط یاد آ جاتا ہے مشہور زمانہ جو جن کو ذوالفقار علی بھٹو جو لے کے راجہ بازار میں آئے تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا پارٹی از ناٹ اوور۔ پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے 77 کو کہا تھا سفید ہاتھی جو ہے میرا دشمن ہو رہا ہے، اور بھٹو صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جس طریقے سے پتہ کیا چل گیا تھا، کھلے عام جو ہے جماعت اسلامی کے لوگ یا PNA کے لوگ جس طرح سڑکوں پہ آئے تھے، جس طرح ڈالر 4 روپے کا ہو گیا تھا، وہ ایک کھلی سازش تھی۔ کسنجر نے دھمکی دی تھی اور بھٹو صاحب نے تو نام لیا تھا اس وقت سائرس غالباً تھا کہ یہ وزیر خارجہ کا کہ اس نے مجھے خط لکھا ہے، اور دکھایا بھی تھا۔ اور بڑا دلچسپ بات ہے کہ راجہ بازار میں شاید کلاسرا صاحب کو یاد ہو، ان کے ہاتھ میں مائک تھا، وہ جو مائک ہوتا ہے اس پر انہوں نے چیخ کے کہا تھا، تو وہ بھٹو صاحب نے اس طرح کہا تھا۔ بہرحال عمران خان میں سوری کہ اسے اتنی شاید ضرورت نہ ہو یا اتنی مصلحت ہو، اور یہ بھی ہے کہ جو 44 سال پہلے جیسا اب امریکہ کا انفلوئنس بھی نہیں رہا، اب وہ والی اس کی جو سپر پاور کی حیثیت سے ہمارے ملکوں میں وہ حیثیت بھی نہیں رہی۔ اب یہ جو بائیڈن کا آج کا امریکہ ہے، یہ وہ والا 44 سال والا امریکہ نہیں جو 40,000 بندے ویتنام میں مار دیتے تھے، کوریا میں مار دیتے تھے اور کوئی آواز ساری دنیا میں آواز نہیں اٹھتی تھی۔ تو آج وہ ایک اب جو ہے پورا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے، امریکہ کو چیلنج کرنے والا سپر پاور ایک اور چین آ گیا ہے، اور شاید اسی لیے عمران خان نے گارڈڈ لفظ استعمال کیے اور کچھ، اور انہوں نے پڑھ کر اس لیے سنایا، غالباً انہوں نے جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، میرا مراد پنڈی ہے، ان سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو خط ہے مجھے نہیں ان کے وہ کس طرح کا کیا اس کے مندرجات ہے، کیا لکھا ہوگا، لیکن ایک اور بڑھ کر انہوں نے اسد عمر نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی مخالفت میں لوگ انتقام کی حد تک جو بہت بڑھ گئے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ ایک پرائم منسٹر خط ایسے ہی نکالے گا، دکھائے گا، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ یقیناً یہ اس کا خط کا ہوگا، میں پھر نہیں کہتا کہ جس کے منظرات ہیں، لیکن اس کا تعلق ضرور امریکن اور ویسٹرن کنٹریز یا ان کے کسی الائے یا ان کے کسی بندے کی جانب سے ہے، جس میں خاص طور پر آپ کو علم ہوگا کہ جب فورن پالیسی ہمارے یہاں باہر ڈسکس نہیں ہوتی تھی، جس طرح بھٹو صاحب نے کرا، جس نے بےدری نہیں کرا، عمران خان نے جو جلسے عام میں یوکرین کے مسئلے پر یقینی طور پر مجاہد صاحب امریکہ کا اب اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے اور حالات بھی اب کافی چینج ہو گئے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ مجاہد صاحب موجود ہیں۔ رؤف صاحب، جیسا کہ مجاہد صاحب نے جو ذکر کیا خط کا اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا ذکر کیا، اگر بات کی جائے اپوزیشن کی، تو اپوزیشن اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ خط دکھایا جاتا ہے اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پر راضی ہوگی؟ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑا اچھا بیک گراؤنڈ دیا مجاہد بریلوی صاحب نے۔ مجاہد بریلوی صاحب خود ایک پاکستانی تاریخ کی ایک اس کے چشم اس کے گواہ ہیں، انہوں نے بہت ساری تاریخ بنتے بگڑتے انہوں نے دیکھی ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک، مطلب کال بھی یہ ویری کنفیوز پرسن، مجھے یہ مطلب آن لائن یا TV پہ کہنے میں حرج نہیں ہے۔ 2-4 چیزیں، میری کل کوئی فارن آفس کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک آدمی نے مجھے نام بھی بتایا کہ کس ملک سے، امریکہ نہیں ہے ویسے، یہ میں مطلب مجھے بتایا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کیا نکلتا ہے، بٹ اٹس ناٹ امریکن، کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ کو ہر چیز ہم ادھر ہی ڈالتے ہیں۔ امریکہ سے لیٹر نہیں آیا، یہ وہاں سے انہوں نے نہیں بھیجا، ایک تو یہ چیز ہے، یہ کسی اور ملک سے ہے۔ اور اس میں جو ان سے بات ہو رہی، بڑے سینئر لوگ ہیں جو بڑے کچھ ریٹائر بھی ہیں، جن کا یہاں پہ تھنک ٹینک ہے، جن کو بلایا جاتا ہے فارن آفس میں، جن کی میٹنگ ہوتی ہے، مشورے کیے جاتے ہیں، ان میں سے میں ایک بڑے کریڈیبل بندے سے بات ہوئی ہے۔ میں کہ یہ کیا یہ سب کچھ ہے، کیونکہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے
کہ کوئی ملک جو ہے وہ کسی دوسری حکومت کو یہ لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف تحریک کامیاب نہ ہو تو اس کے کنسیکوینسز، مطلب آئی میٹر ایٹ لاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یا تو اس ملک کے فارن آفس کا کوئی ایسا کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کوئی خواب میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا تھا کہ اس نے اس طرح کا لیٹر لکھ دیا ہے یہ اگین کسی کو کہ جناب کہ آپ کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر دیکھ لیجیے گا ہم پاکستان کا کیا حشر کرتا ہے، اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں۔ وہ کس کو لکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں، جو مجھے اب تک سمجھ آئیے۔ ہاں انٹرسیپٹ ہوتا، سپوز یہ لیٹر لکھا جاتا کسی دنیا کی ایجنسی کا ہوتا، سیکرٹ ایجنسی کا ہوتا یا کسی ملک کا ہوتا، وہ لکھا جاتا اپوزیشن کے لیڈروں کو، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سی سی ہوتی، نواز شریف صاحب کو ہوتی، یا اس پہ زرداری صاحب کو ہوتی، یا اس کے بعد شہباز شریف کو ہوتی، یا ایم ایل اے کسی کو ہوتی، آپ کی سیکرٹ ایجنسی اس کو پکڑ لیتی، پکڑ کے وہ وزیر اعظم کہتے کہ سر یہ دیکھیں انٹرنیشنل کنسپریسی ہوگی آپ کے خلاف، یہ لیٹر تھی، یہ سیکرٹ کمیونیکیشن تھی، ہم نے پھاڑ لیا سر جی، بندے پھڑے گئے، یہ دیکھیں کہ اگین یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ سو ان کا بھی یہ کہنا تھا جو موسٹ سینئر اس کے فارن آفس کے، انہوں نے کہا سر کہ میرا ذہن بھی نہیں مانتا کوئی دنیا کا ملک جو ہے اس طرح کے آج کے حالات میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا فارن آفس کو رائٹنگ میں لکھ کے دے گا کہ جناب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اور آپ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروائیں۔ بالکل، جیسے کلاسرا صاحب انہوں نے خط لہرایا تو، لیکن خط میں کیا لکھا ہے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی وفاقی وزراء نے بھی کہا کہ بہت سے لاز ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں قومی راز کے جو ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ انیکا، جیسے اسد عمر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ یہ شیئر کر سکتے ہیں، اگر کسی کو کریڈیبلٹی پہ اس خط کی شک ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ خط شیئر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کریں، اگر اس خط میں کوئی شک نہیں ہے، اگر یہ سچا خط ہے تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، ایک تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ آفر بڑی اچھی ہے کہ ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ شیئر کریں اور عوام کے ساتھ شیئر کریں، یہ بات پریکٹیکلی نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ ایک ایسا خط جو کہ کابینہ کے زیادہ تر ممبران کو نہیں پتا، زیادہ تر وزراء کو نہیں پتا، وہ خط وہ تمام پارلیمنٹ کو دکھائیں، تمام عوام کو دکھائیں تو یہ تو ایک آکورڈ اور عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو پہلے والی چیز اچھی ہے، پہلے والی جو آفر شہباز شریف صاحب نے کل کی تھی، لیکن ابھی جو اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی جتنے کردار ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن ایک کردار واضح ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر بڑا ڈائریکٹلی بڑا نام لے کر ہٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اس پورے کے پورے جو جتنی بھی کنسپیریسی ہے اس کا حصہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو اتنا بڑا الزام لگانا یہ کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال ہے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سے اعلیٰ عہدیداران سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، کلاسرا صاحب کی بھی، میری بھی، یا مجاہد بریلوی صاحب کی بھی، تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہم کسی کی حب الوطنی کے اوپر یا ہم پاکستان سے محبت کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غدار ہے۔ تو جب اعلیٰ عہدیداران سے بات ہوتی ہے مختلف اداروں کے تو وہ یہ بات کرتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کی طرف سے یہ ڈائریکٹ کہا جانا کہ نواز شریف صاحب حب الوطن نہیں ہے یا وہ دوسرے ممالک کے ہاتھ میں پاکستان کے خلاف کھیل رہے ہیں یا اس حکومت کے خلاف کھیل رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ اب جب اتنی بڑی چارج شیٹ دی جاتی ہے نہ صرف نواز شریف صاحب کے خلاف بلکہ جن ممالک نے مبینہ طور پر یہ خط لکھا ہے، تو پھر ایک ایکسپلینیشن بنتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو خط لہرایا اس دن 27 کے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد آج جس چیز کی اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں، فواد چودھری بات کر رہے ہیں، یہ خط ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے پاکستان کے اندر سیاسی مداخلت کے حوالے سے ان ممالک پہ، کیونکہ ممالک کا نام بہت بڑی چارج شیٹ ہے پاکستان کے اندر بیرونی قوتوں اور بیرونی معاملات ممالک کے پاکستان کے انٹرفیئرنس کے حوالے سے ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن مجاہد بریلوی، ان کے انیکا نثار اور رؤف کلاسرا صاحب، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔